کہا جی ومل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے بتایا کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام۔ پھر پوچھا ایمان کیا؟ ارکان ایمان بتائیے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، تقدیر پر، ان سب چیزوں پر ایمان۔ پھر انہوں نے پوچھا احسان کیا چیز ہے؟ ومل احسان، کہا اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ تو کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام بھی ہمارے پاس ہے، ایمان بھی ہے، یہ احسان والی کیفیت نہیں ہے، یہ کیونکہ سب سے اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ مشائخ کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے کہ بندے کے دل کے اندر ایک اللہ کی محبت انجیکٹ ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں صحبت کی برکت سے جو بندہ کثیر عرصہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ ہر وقت اس کو اللہ یاد رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کو بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا، بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا، ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے۔ یہ ومل احسان والی کیفیت ہے۔ تو یہ مشائخ کی صحبت سے ملے گی، جن کے پاس ہوگی انہی سے ملے گی نا، جن کے پاس نہیں ہے ان سے کیسے ملے گی؟ تو یہ نسبت چلتی آ رہی اور قیامت تک چلے گی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا قیامت تک کے لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت جب تک قرآن رہے گا یہ نسبت بھی رہے گی۔ اب اس کے حصول کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ جو بندہ کثرت سے صحبت میں آتا ہے اس کو جلدی ملنی شروع ہو جاتی ہے، وظائف کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو یہ چیز اس کو جلدی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ علم حاصل کرنے لگ جاتا ہے، عالم بھی بن جاتا ہے، پھر اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے، پھر دین کی دعوت دینے لگتا ہے، اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس نسبت کے حصول کے لیے آپ لوگ یہاں آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر محبت ہوتی ہے۔ اب جیسے صحابہ کو حضور سے محبت تھی، اسی طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ سالکین کو شیخ کے ویسی ہی شدید محبت ہوگی تو اس کو نسبت منتقل ہوگی۔ محبت میں کمی ہوگی تو نسبت منتقل نہیں ہوگی۔ تار ڈھیلا ہو تو کرنٹ آئے گا، ٹائٹ ہوگا نا تار تو پھر ہی کرنٹ آئے گا۔ تو اسی طرح جتنی شدید محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے تو کرنٹ آتا ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور